تھرڈ پارٹ جو ہے ہمارا ریزن کے بارے میں، کیوں آخر جوڈیشری کو اتنا انڈرمائن کیا جا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ جوڈیشری کو پارلیمنٹ ہی چلا رہا ہوگا اب؟ کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے اندر بھی پارلیمنٹ کے نمائندے ہوں گے، جج چیف جسٹس صاحب کو بھی پارلیمنٹ کے نمائندے سلیکٹ کریں گے، کانسٹیٹیوشنل کورٹس بن رہے ہیں وہ بھی یعنی کہ پارلیمنٹ کے مرضی سے ہوں گے. تو ایسا کیا تھا کہ جوڈیشری کو انڈرمائن کیا گیا، اس کی پاور کو کرٹل کیا گیا؟ تو چلتے ہیں اس جواب کی جانب. ریزن یہ تھی کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے سے لے کر آج تک جوڈیشری کی جو انوالومنٹ رہی ہے پولیٹیکل افیئرز کے اندر وہ زیادہ رہی ہے. کیسے؟ اب دیکھ لیجئے 50s میں مارشل لا لگا، ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگا دیا 1958 کو. اس کے بعد داسو کیس، اگر آپ نے کانسٹیٹیوشنل لا کے بارے میں تھوڑا پڑھو، اس کے بارے میں آپ لوگ پڑھتے ہوں گے کہ داسو کیس کا جو تھا وہاں جو سپریم کورٹ کا جو ورڈکٹ تھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں جی کیلسن تھیوری کے مطابق اگر کوئی چینج آتی ہے اور اس چینج کے خلاف کوئی ریزسٹنس نہیں آتی اور وہ عوام کی بھلائی کے لیے ہو سکتی ہے تو اس چینج کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. یعنی کہ مارشل لا کو عدالتوں نے ایکسیپٹ کیا، ان کی ریکٹیفائی کیا اس کو. اور اس کے بعد دوسرا دیکھ لیجئے جب 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو کے حکومت کا تختہ الٹا گیا تو وہاں پر بھی عدالت میں کیس ہوا، اور کیس میں جو مدعی تھے وہ تھے بیگم نصرت بھٹو. انہوں نے کیس فائل کیا جی دیکھیں یہ غیر آئینی حکومت آ چکی ہے، انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو توڑ کے رکھ دیا ہے، یہ حکومت غلط ہے، اس کو جو ہے نا ختم کیا جائے. لیکن جو چیف جسٹس صاحب تھے اس دور کے تو اور جو عدالتیں تھیں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اب ہم اس چینج کو کوئی کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کو چینج کو کہیں گے کہ یہ غلط ہے تو یہ جو جوڈیشری کے اصولوں کے خلاف ہوگا. تو نیسیسٹی آف اسٹیٹ کے اوپر بات ہوئی کہ دیکھیں نظریہ ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، یہ عوامی فلاحی کے لیے کام کرے گی، یہ جو حکومت ہوگی تو بہتری کے لیے کام کر رہی ہے، یہ تو پھر ریاست کی ضرورت تھی مارشل لا لگنا. تو اس طرح سے ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے مشرف کا مارشل لا دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد آئیے یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو ہوسٹ کیا گیا وہ بھی عدالتوں نے کیا. نواز شریف صاحب کو جب انہوں نے پرائم منسٹر شپ سے نکالا تو وہ بھی جوڈیشری تھی، اور نکالا نہیں بلکہ ان کو ناٹ ایلیجیبل فار دا پریزیڈنسی آف دا پارٹی کی صدارت بھی نہیں کر سکتے، جو کہ آئین میں تھا یا نہیں تھا، لیکن جج نے فیصلہ دے دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے بعد دیکھ لیجئے 63A کا جو کیس کا فیصلہ ہوا جو چیف جسٹس صاحب نے کیا کہ آپ کس طرح سے شک کر سکتے ہیں کہ یہ اس بندے نے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا؟ وہ تو پارٹی کا ہے، اختیار ہے کہ اس کو شو کاز نوٹس دے، وہ جا کے اس کو ریزن بتائے. اگر اس نے نہیں کیا تو پارٹی کو ججز کون ہوتے ہیں کہ اس کو کہیں کہ نہیں جی آپ کے جو ہے نااہل ہو چکے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بار بار پولیٹیشن نے یہ دیکھا کہ دیکھیں جوڈیشری انوالومنٹ ہو رہی ہے، جوڈیشری کی انوالومنٹ کی وجہ سے جو پاکستان میں سیاسی ڈھانچہ ہے وہ بگڑ چکا ہے، تو کیوں نہ ایسا کریں کہ جوڈیشری کو ہی سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنس کے تحت ان کو اپنے اندر کر لیں، اور انہیں کر دیا. اب یہ آئینی ترمیم خواہ اس کو کوئی اچھا کہے یا برا کہے، لیکن مین پرپز یہی تھا کہ ججز کے جو پاورز ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اس پاور کو کنٹرول کیا جائے کہ اس طرح سے کہ فیوچر میں اس طرح کی کوئی دوسری حرکت نہ ہو سکے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایک جج جو کہ آپ نااہل ہو چکے ہیں اور تا حیات نااہل ہو چکے ہیں، آپ پھر کبھی الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے. خیر یہ ہو گیا ہماری ریزن. اس وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم میں جوڈیشری کو قتل کیا گیا.